الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ وأصحابہ وبارک وسلم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذروا ظاہر الاسم وباطنہ ان الذین یکسبون الاسم سیجزون بما كانوا یقترفون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے قابل قدر معزز سامعین اور عزیز ساتھیوں، آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے اور آج اسی آیت کے مضمون کے متعلق چند گزارشات پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے صحیح نفع بخش باتیں بیان کرنے کی اور پھر ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے یہ حکم ارشاد فرمایا ہے کہ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، کہ اے لوگوں مسلمانوں، ذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ، ظاہری گناہوں کو بھی چھوڑ دو، وَبَاطِنَهُ، اور باطنی گناہوں کو بھی چھوڑ دو۔ اے انسان، تو ظاہر کے گناہ بھی چھوڑ دے۔ ظاہر کے گناہ وہ آپ کے اعضاء کے گناہ جو نظر آتے ہیں، ہاتھ کے، پاؤں کے، آنکھوں کے، ایسے گناہ جن سے میں انسان اپنے کسی جسم کے حصے کا استعمال کرتا ہے اور وہ ظاہری گناہ کہلاتے ہیں، دیکھنے والوں کو بھی نظر آتے ہیں اور کرنے والے کو بھی محسوس ہوتا ہے۔ تو فرمایا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ، ظاہری گناہوں کو بھی چھوڑ دو، وَبَاطِنَهُ، اور جس طرح ظاہری گناہ ہوتے ہیں اسی طرح پھر دل کے گناہ بھی ہیں، باطن کے گناہ بھی ہیں۔ وہ بظاہر انسان کے جسم کے اندر دفن ہیں اور کسی کو وہ نظر نہیں آتے، بعض اوقات تو انسان خود بھی محسوس نہیں کرتا، جیسے حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، تکبر ہے۔ یہ وہ گناہ ہیں جو انسان کے دل کے یا انسان کے اندر کے گناہ ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے حکم ارشاد فرمایا ظاہری گناہوں کو بھی چھوڑ دو اور باطن کے گناہوں کو بھی چھوڑ دو۔ جس طرح ظاہر میں زنا ہے، دھوکہ ہے، تخریب کاری ہے، دہشت گردی ہے، یہ سارے گناہ ہیں، جس طرح یہ جائز نہیں ہے اسی طرح باطن کے گناہ بھی، حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، کسی کو کم درجے کا سمجھنا ہے، اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھنا ہے، یہ باطنی گناہ فرمایا انہیں بھی چھوڑ دو۔ ان الذین یکسبون الاسم، اور پھر فرمایا کہ بھائی اس سے چھوڑنے میں فائدہ سراسر تیرا ہی ہے۔ اے انسان، اگر تو گناہ چھوڑ دے گا تو اس کا فائدہ بھی تجھے ہی ملے گا، اور اگر اس گناہوں کی زندگی کو تو نہیں چھوڑتا تو اس کا وبال اور نقصان بھی تجھ پر ہی آئے گا۔ اللہ کی ذات کو ہمارے گناہوں سے نہ کوئی تکلیف ہے اور نہ ہمارے نیک اعمال کا اللہ کی ذات کو کوئی فائدہ ہے۔ اگر کوئی انسان گناہ گاری کی زندگی گزارتا ہے تو سراسر نقصان اس کا اپنا ہے، اور اگر کوئی انسان
عبادت اور اطاعت کی زندگی گزارتا ہے تو اس کا بھی سارا فائدہ اسی انسان کو ملتا ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات اتنی لاپرواہ ہے اور اتنی مستغنی ذات ہے کہ ساری کائنات مل کر بھی گناہ گار ہو جائے تو اس کی بادشاہت میں ایک ذرہ برابر کمی نہیں آتی، اور ساری دنیا حتیٰ کہ شیطان بھی اگر مطیع اور فرما بردار ہو جائے تو اس کی بادشاہت میں ایک ذرہ برابر اضافہ نہیں ہوتا۔ نہ ہماری اطاعت رب کو کوئی فائدہ پہنچاتی ہے اور نہ ہمارا گناہ اسے کوئی نقصان پہنچاتا ہے۔ فرمایا اے انسان، اگر تم گناہ اسی طرح کرتا رہے گا، کرتا چلا جائے گا تو اس کا وبال بھی تجھ پر ہے۔ ان الذین یکسبون الاثم، اور وہ لوگ جو گناہ کرتے چلے جاتے ہیں سیجزون بما کانوا یقترفون، پھر جب آخرت میں آئیں گے تو انہیں ان کا عذاب بھی چکھنا ہوگا۔ تو اگر ایک انسان گناہ گاری کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، تو فرمایا اس دنیا میں تو کرتا چلا جا، لیکن اس کا نتیجہ اور اس کا عاقبت خراب ہے۔ اس لیے اگر تو اس رحمان اور رحیم ذات جو رحمان ہونے کے ساتھ ساتھ ذو انتقام بھی ہے، جو سزا اور جزا دینے والی ذات بھی ہے، اور جس کی پکڑ بھی نہایت ہی سخت ہے، ان بطش ربک لشدید، آپ کے رب کی پکڑ سب سے زیادہ سخت ہے۔ کائنات کا جو سب سے بڑا ظالم اور سب سے بڑا جابر اور سب سے طاقتور ترین حکمران جو بھی آپ سوچ سکتے ہوں، اللہ کی پکڑ کے سامنے وہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتا ہے؟ ایک ظالم، غاصب، طاقتور زیادہ سے زیادہ کیا کر سکے گا؟ بھائی اتنا آپ کو تکلیف دے گا، اتنا تکلیف اللہ محفوظ رکھے، اتنی تکلیف دے گا کہ بھائی آپ کی جان ختم ہو جائے۔ اس سے زیادہ تو کچھ نہیں کر سکتا، کہ کچھ اور بھی کر سکتا ہے، کیا کرے گا بھائی؟ زیادہ سے زیادہ چلو آپ کے یا کسی مظلوم مسلمان کے چلو ہاتھ کاٹ دیے، پاؤں کاٹ دیے، کیا کرے گا؟ زیادہ سے زیادہ گلا کاٹ دے گا۔ چلو بعض مسلمانوں کے ساتھ یہ بھی ہوا کہ انہیں دیگ میں بند کر کے آگ پہ چڑھا دیا گیا، لوگوں نے ایسا بھی کیا۔ خندق آگ کی جلائی گئی اور زندہ مسلمانوں کو اس میں ڈال دیا گیا۔ زیادہ سے زیادہ یہی کر سکتا ہے نا، اور کیا کرے گا؟ جب موت آ گئی ساری کلفتیں، ساری مصیبتیں ختم ہو گئیں، لیکن اس رب کی پکڑ پھر ایسی ہے کہ جب وہ پکڑتا ہے اور پھر جب جہنم میں انسان کو جلایا جاتا ہے تو وہاں تو پھر موت بھی نہیں ہے، وہاں تو موت بھی نہیں ہے، اور ہر تکلیف ایسی کہ لگتا ہے کہ اس سے بڑی تکلیف کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا، فرمایا جب انسان جل جل کر، اللہ محفوظ رکھے ہم سب کو، انسان جب جل جل کے اس کی کھال بالکل جل جائے گی، اللہ فرماتے ہیں پھر ہم نئی کھال پیدا کر دیں گے تاکہ وہ ہمارا عذاب محسوس تو کرے۔ پکڑ تو اس کی ہے، عذاب تو اس کا ہے، سزا تو وہ ہے جو رب نے انسانوں کے لیے متعین کر رکھی ہے کہ ایک انسان دوسرے کو کیا سزا دے سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ تو فرمایا اے مسلمان، ظاہری گناہوں کو بھی چھوڑ دے اور باطنی گناہوں کو بھی چھوڑ دے، اور یہ نہ سمجھ کہ تیرے چھوڑنے سے مجھے کوئی فائدہ ہے یا میرا کوئی نقصان ہے۔ ان الذین یکسبون الاثم سیجزون بما کانوا یقترفون، اگر نہیں چھوڑتا تو سراسر نقصان تیرا ہے۔ جب اس بارگاہ میں تجھے پیش کیا جائے گا تو پھر تجھے ساری بد اعمالیوں کا بدلہ دینا پڑے گا، پھر سزا بھگتنی ہوگی۔ اور اگر تو چاہتا ہے کہ تیرا رب تجھے نہ پکڑے، اگر تو یہ چاہتا ہے کہ تیرا رب تجھ پر رحم کرے، فضل کرے، تو پھر دنیا میں گناہوں کی زندگی کو ترک کر دے۔ تو یہ گناہ
اللہ کے غضب کو دعوت دینے والے ہیں۔ یہ گناہ اللہ کی ناراضگی کا باعث بننے والے ہیں۔ یہ گناہ کی آلودگی ہماری دنیاوی اور اخروی دونوں زندگی کو تباہ اور برباد کرنے والی ہے۔ یہ گناہ ایک ایسا راستہ ہے، ایسی ظلمت اور تاریکی کا راستہ ہے کہ جو انسان اس ظلمت اور تاریکی کے راستے پر چلا تو پھر اس کی دنیا بھی خراب ہو جاتی ہے اور آخرت تو یقیناً تباہ اور برباد ہو جاتی ہے۔ اگر اللہ نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی ہے کہ ہم نے ہدایت کا راستہ اختیار کر لیا، اور ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہدایت کا راستہ عطا کیا ہے۔ ہم سے بڑے بڑے پڑھے، بڑے اچھے ہیں، ہم سے بڑے اعلیٰ اور عرفہ لوگ موجود ہیں، لیکن ہدایت ان کی مقدر میں نہیں ہے، ہدایت ان کے مقدر میں نہیں تھی، ہدایت انہیں نہیں ملی۔ میں اور آپ تو کچھ بھی نہیں ہے، کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، ہمارا کیا ہے؟ فرعون اور قارون وہ بڑے بڑے بادشاہ، جی وہ بڑے بڑے بادشاہ جن کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے، نمرود، قارون، ابو جہل، لوگ جنہیں دنیا سلام کرتی تھی، جن کے لیے دنیا اپنی گردنیں جھکایا کرتی تھی، وہ بادشاہ، وہ سلطنت والے، وہ دولت والے، وہ عزت اور مقام والے، اللہ نے ان کی مقدر میں ہدایت نہیں رکھی تو دنیا میں بھی تباہ ہوئے، برباد ہوئے، اور آخرت کی تباہی اور بربادی بھی انہی کے لیے۔ میں اور آپ تو بہت ہی کمزور، بہت ہی ضعیف، بہت ہی بے صلاحیت، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں ہدایت عطا فرما دی، ایک کامیابی کا راستہ عطا کر دیا، ایک روشنی سے ہمیں جوڑ دیا، ایک نور ہدایت ہمیں عطا کر دیا، اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جیسا عظیم الشان کلمہ عطا کر دیا، جو اگر آپ نے محفوظ کر لیا، اگر ہم نے اسے محفوظ کر لیا، اور اللہ توفیق عطا فرمائے، اس کی توفیق کے علاوہ نہیں ہے، اللہ توفیق عطا فرمائے کہ یہ ایمان ہمارے دلوں میں بھی محفوظ رہے اور ہمارے آنے والے نسلوں کے دلوں میں بھی اللہ اس کی حفاظت فرمائے۔ اس کی توفیق کے بغیر اس کی حفاظت بھی نہیں ہو سکتی۔ یہ وہ ابدی کامیابی کا راستہ ہے جس کا نتیجہ فلاح اور کامیابی ہے۔ جس نے لا الہ الا اللہ آج کے دور میں، جس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا اور اس کے سارے تقاضوں اور عقائد پر ایمان لے آیا، پھر اس کی کامیابی یقینی ہے۔ اور اگر آج کے دور میں کوئی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سے وابستہ نہیں ہو سکا، پھر اس کی کوئی خوبی نہیں ہے۔ دنیا میں تو خوبیاں ہیں، پھر وہ چاہے کسی بھی مذہب کو مانے، کسی بھی دین کو مانے، انسانیت کی کتنی بھی خدمت کرے، دنیا میں اس کو صلہ ملے گا، اچھا کام دنیا میں کیا اس نے۔ بات ہو رہی ہے آخرت کی نجات کی، اللہ کی رضا کی، اس میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ آج انسانیت کے لیے ایک ہی راستہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے وابستہ کر لیں، اور اس بات پر یقین کر لیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں، اس کے علاوہ فلاح کا، کامیابی کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ تو اللہ نے اگر ہمیں یہ راستہ عطا کیا ہے تو اس کی قدر کرنی چاہیے، اس کی قدر کرنی چاہیے، اس کو اللہ کی نعمت سمجھ کر ہمیشہ اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو گناہوں سے آلودہ نہ کریں۔ آج ہماری تباہی اور بربادی، ہماری غفلت اس درجے بڑھ گئی ہے کہ معاشرے میں اور ہماری زندگی میں، معاشرے کو جو چھوڑیے، معاشرہ تو ہم سے ہی بنے گا نا،
ہماری زندگیوں میں اللہ کی نافرمانیاں کثرت سے موجود ہیں. گناہ کی زندگی، بڑے سے بڑا ہوں گے اللہ والے، لیکن ہم جیسے لوگ بڑے سے بڑے جو اپنے آپ کو متقی اور پرہیزگار کہتے ہیں، حالت ہماری یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی اللہ کی نافرمانی، کوئی نہ کوئی گناہ ہماری زندگی میں ضرور موجود ہوتا ہے. اور یہ گناہ اور یہ غفلت کی زندگی، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہونے کے باوجود اللہ کی نافرمانی، یہ وہ راستہ ہے جو ہماری دنیا بھی تباہ کر دیتا ہے اور آخرت بھی تباہ کر دیتا ہے. دنیا بھی ہماری تباہی اور بربادی کی طرف جا رہی ہے، اور یہ ہمیں مغالطہ ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں جی گناہوں سے کیا ہوتا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں گناہوں کا کوئی نقصان نہیں ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں اے انسان وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، ظاہر کے گناہ بھی چھوڑ دے، باطن کے گناہ بھی چھوڑ دے. کیوں کہ جس راستے پر تو چل پڑا ہے یہ راستہ اللہ کے غضب کی اور ناراضگی کو دعوت دینے والا راستہ. جب آپ کا راستہ درست نہیں ہے تو آپ کی منزل بھی درست نہیں ہو سکتی. جب آپ کا سفر ایک غلط قدم کی طرف اٹھا ہے تو آپ اپنی منزل تک بھی نہیں پہنچ سکتے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی اس سے کیا ہوتا ہے. آپ کہیں جی مجھے صدر جانا ہے اور آپ کا رخ ہو جائے دو تلوار کی طرف، اور میں کہوں بھائی یہ کیا کر رہے ہو، اس سے کیا ہوتا ہے. بھائی اس سے وہی ہوتا ہے کہ آپ صدر نہیں پہنچ، کلفٹن ساحل سمندر پہ تو پہنچ سکتے ہیں، صدر نہیں پہنچ سکتے. آپ کو اپنا رخ یو ٹرن لینا ہوگا. اگر آپ نے یو ٹرن نہیں لیا، اگر آپ نے اپنا رخ یا تو پنجاب کالونی کے راستے سے نکلے یا تین تلوار کے راستے سے نہیں کیا، آپ کی منزل آپ کو نہیں مل سکتی. آپ نے کہا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آپ نے فلاح کا، کامیابی کا، کامرانی کا انتخاب کیا ہے، اور پھر اس کے ساتھ میری اور آپ کی زندگی میں زنا ہو، جھوٹ ہو، نظر کا غلط استعمال ہو، بددیانتی ہو، قتل ناحق ہو، جی عزتوں پر حملے ہوں، اور آپ کہیں جی اس سے کیا ہوتا ہے. اس سے وہ ہوتا ہے کہ آپ ہدایت اور کامیابی کے راستے سے ہٹ جاتے ہیں. جس طرح انسان کی طبیعت میں یہ بات ہے کہ جس راستے پر وہ چل پڑتا ہے وہ راستہ اس کے لیے اللہ آسان کر دیتے ہیں. انتخاب وہ انسان خود کرتا ہے، وہ راستہ اس کے لیے آسان ہو. آپ بچپن، چھوٹا سا بچہ ہے نا، اس کے اندر ایک اللہ نے طبعی میلان رکھا ہے. کسی کا میلان ہے وہ ڈاکٹر بنے گا، کسی کا میلان ہے وہ انجینئر بنے گا، کسی کا میلان ہے وہ استاد بنے گا. جب انسان کے اندر اللہ نے رکھا، کسی ہے کہ وہ بیچارے کی تعلیم سے لگتا ہی نہیں ہے دل، پھر وہ کسی ہنر کو اپنا لیتا ہے. ہنر اللہ نے دیے، چھوٹا بڑا ہوتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں. کوئی نہ کوئی تو اس کے اندر ہوتی ہے نا. ابھی میں یہاں ہم میں سے بہت سے ہوں گے، ان سے بات کریں گے کہ میرے والد نے اتنا مارا، استاد نے مجھے مار مار کے الو بنا دیا، لیکن میں نے نہیں پڑھنا تھا، نہیں پڑھا، میری طبیعت میں نہیں تھا پڑھنا، طبیعت میں نہیں تھا. میں شروع سے یہ چاہتا تھا کہ میں یہ بنوں. اب ایک آدمی کی طبیعت ہے، اس نے ڈاکٹری کا پیشہ اختیار کیا، اب آپریشن کرنا اس کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. وہ روز 10 بھی کرتا ہوگا، 20 بھی کرتا، یہ پیٹ پھاڑا، یہ دل باہر نکالا، اور یہ گردے کا علاج کیا، یہ واپس رکھا اور بند کر دیا. اس کے لیے معمول ہے زندگی. اور آپ مجھے کہہ دیں کہ تھوڑا یہ پکڑیں اور تھوڑا سا اس کے ڈاکٹر سے تعاون کریں، تو بھائی میرا تو ہاتھ ہی، میرا کام ہی نہیں ہے، میں کیسے کروں گا. ہم یہاں پہ وہ قربانی کے جانور ذبح کرتے ہیں، ماشاءاللہ 200 گائے
اور ہمارے جو کسائی آتے ہیں 5 منٹ میں ایک گائے بنا کے دیتے ہیں. ہمارا معاہدہ ہوتا ہے ان سے بھائی 10 منٹ سے اوپر ایک گائے نہیں ہوگی, ہر چیز بوٹی بوٹی کر کے 10 منٹ میں دینی ہے. وہ ایک یوں پکڑی گائے, ایک ہی آدمی نے یوں گلا اس کا دبایا اور گرائی اور بسم اللہ اللہ اکبر, ایک آدمی کام ہے اس کا, اس نے اسی پہ محنت کی ہے. تو انسان کی طبیعت یہ ہے کہ جس پر وہ محنت کرتا ہے وہی چیز اس کے لیے آسان ہوتی ہے. اگر آپ نے اور میں نے گناہوں پر محنت کی ہے, اگر ہم نے گناہوں کو اپنایا ہے, ہم نے گناہ کرنے کے علاوہ زندگی میں کوئی کام ہی نہیں کیا, تو پھر تو یہی ہوتا ہے ایک گناہ کے بعد دوسرا گناہ, دوسرے کے بعد تیسرا گناہ, تیسرے کے بعد چوتھا گناہ, 5واں گناہ, کوئی گناہ مشکل ہی نہیں رہتا. یہ جتنے بھی بڑے بڑے ڈاکو ہوتے ہیں, یہ قاتل ہوتے ہیں, ابتدا ان کی کہاں چھوٹی سی کوئی چوری کی ہو, کسی کی چپل اٹھا لی, کسی کا گلاس اٹھا لیا, کسی کا مگا اٹھا لیا, اور پھر کل چلتے 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 اپنے وقت کا وہ سب سے نامور ڈاکو بن گیا. آغاز تو اس نے وہ چپل سے کیا تھا. کیا ہوتا ہے بھائی, یہ ہوتا ہے. اگر میری زندگی کا راستہ درست نہیں ہے اور میں نے اپنے لیے اللہ کی نافرمانی کا راستہ اپنایا, پھر کیا ہوتا ہے, نہیں, یہی ہماری نتیجے کو بھی ظاہر کرتا ہے. اگر آپ کانٹے بوئیں گے تو پھر آپ یہ امید نہیں رکھ سکتے کہ آپ کے باغ میں کوئی سیب یا انگور یا آم آئیں گے. جس چیز کا درخت ہے وہی چیز نکلے گی. اگر آپ نے گندم بوئی ہے تو گندم ہی حاصل ہوگی. اگر درخت آم کا ہے تو اس سے پپیتا نہیں آ جائے گا. اگر آپ کی زندگی کا درخت اللہ کی نافرمانی کا ہے, اللہ معاف فرمائے, اگر میری زندگی میں میرا بیج اور میرا تخم اللہ کی نافرمانی سے اٹھایا گیا, اللہ معاف فرمائے, اور میں نے اللہ کی نافرمانی کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا ہے, تو پھر نتیجہ کیسے اچھا ہوگا؟ جب آپ برائی کا انتخاب کرتے ہیں تو ایک برائی کے بعد دوسری برائی, دوسری کے بعد تیسری برائی, پھر برائیاں مشکل نہیں لگتی. اسی کو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ یوں بیان فرماتے ہیں جب ایک انسان کوئی ایک مومن کی مثال دیتے ہیں, فرمایا مومن کے لیے گناہ, چھوٹا سا گناہ بھی ایسا ہے جس طرح کہ کسی پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہے اور اسے یہ خوف ہے کہ یہ پہاڑ اس کے اوپر گر جائے گا. چھوٹا سا گناہ بھی ایسا ہے. اور فرمایا فاجر کے لیے, گناہ گار کے لیے گناہ کی مثال اس طرح ہے جیسے کوئی مکھی اس کی ناک میں بیٹھی اور اس نے یوں کر کے اڑا دی. ہمارے لیے یہی ہو گیا, گناہ راہ ہی نہیں ہے, یوں کر کے اڑا دی, بس ختم. جب ایک نیک آدمی ہے, اللہ اس کے لیے نیکیوں کا راستہ, ایک نیکی سے دوسری نیکی, دوسری سے تیسری نیکی, تیسری سے چوتھی نیکی, 5ویں نیکی, نیکیاں بڑھتی بڑھتی بڑھتی, اور اس کی زندگی کا مقصد ہی نیکی بن گیا. پھر اگر کبھی اس سے گناہ ہو گیا, کبھی اس سے کوئی غلط کام ہو گیا, تو اسے ایسا احساس ہوتا ہے, اس کے دل کے اندر جو نورانیت ہے اس پر ایسا اثر پڑتا ہے کہ اسے لگتا ہے کہ میرا سب کچھ تباہ اور برباد ہو گیا, سب کچھ ختم ہو گیا. ایک گناہ سے اسے ایسے لگتا ہے, اور وہ اللہ کی بارگاہ میں گر جاتا ہے, توبہ کرتا ہے, استغفار کرتا ہے, اللہ سے معافی مانگتا ہے. اور میری اور آپ کی طرح کے لوگ ایک گناہ کے بعد دوسرا گناہ, تیسرا گناہ, چوتھا گناہ, 5واں گناہ, چھٹا گناہ, ایک گناہ سے دوسرے گناہ کا راستہ, دوسرے سے تیسرے کا راستہ, تیسرے سے چوتھے کا راستہ. جب گناہوں سے ہم اپنے آپ کو آلودہ کر لیتے ہیں, پھر کوئی اللہ کی نافرمانی نہیں لگتی, پھر زندگی کا حصہ ہے. کسی شرابی کو آپ کہیں نا شراب کیوں پیتا ہے, کیا ہوتا ہے؟ سود والے کو کہیں سود کیوں لیتا ہے, کیا ہوتا ہے بھائی؟ اس کی زندگی یہی ہے, اسے لگتا ہی نہیں ہے, ایک مکھی بیٹھی ہے اڑ گئی, بس. کیا ہوتا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ جب ہم گناہ کرتے چلے جاتے ہیں, اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ جو جس راستے پر چلتا ہے اسی کے اسباب اسے مہیا ہوتے ہیں. جب ایک انسان نے غلطی کا فیصلہ کر لیا,
یہ نہیں اللہ نے سمجھایا نہیں، قرآن ہے، حدیث ہے، فقہ ہے، سمجھانے والے لوگ ہیں، ہم خود ایک دوسرے کو سمجھاتے ہیں۔ پھر دل کے اندر ایک اللہ نے نورانیت رکھی ہے، وہ ہمیں روکتی ہے جب ہم کسی کی نہیں سنتے، جب ہم کسی کو خاطر میں نہیں لاتے، تو نتیجہ یہ نکلتا ہے گناہ 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 کرتے کرتے اپنے دل کی دنیا کو تباہ اور برباد کر لیتے۔ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، اللہ فرماتے ہیں اے انسان تیرے گناہوں کا جو سب سے بڑا وبال تجھ پر پڑتا ہے وہ یہ ہے کہ تیرے دل میں داغ لگ جاتا ہے۔ کلا بل ران علی قلوبہم، یہ ہرگز ہدایت پر نہیں آ سکتے، کیوں؟ بل ران علی قلوبہم، کیونکہ ان کے دلوں میں داغ لگ گیا، زنگ لگ گیا، دل ان کو نیکی کا راستہ بتا ہی نہیں سکتا۔ بما کانوا یکسبون، اور یہ داغ آیا کہاں سے؟ ان گناہوں کی وجہ سے جو تو نے اختیار کر رکھے۔ دنیا دین تو تباہ ہوا ہی ہوا، یہ گناہ ہماری دنیا کو بھی تباہ اور برباد کر دیتے ہیں۔ ہمارا دل تباہ ہوا جس میں اللہ کی محبت ہونی چاہیے تھی، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہونی چاہیے تھی اور ہے، لیکن یہ محبت اتنے گناہوں کے نیچے دب جاتی ہے کہ اس محبت کی وجہ سے ہمیں جو چیز حاصل ہونی چاہیے تھی کہ ہمارا نیکیوں کی طرف رخ ہوتا، وہ رخ ہمارا ایسا تبدیل ہوا کہ برائیوں کی طرف چلا گیا۔ اور جب ہم نے اللہ سے توبہ اور استغفار نہیں کی، جب ہم نے گناہوں کو گناہ سمجھنا ہی چھوڑ دیا، پھر بعض لوگوں کے ساتھ تو اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے، بعض لوگوں پر تو اس کا اثر یہ ہوا کہ ان کے دل سے ایمان اس طرح نکل گیا جیسے کبھی تھا ہی نہیں۔ بخارا میں مثالیں تو بہت ہیں، ابھی آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ بخارا، سمرقند ایک زمانہ تھا، علم حدیث کا مرکز تھا۔ کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ جب درس دیا کرتے تھے تو ان کی درس حدیث میں 3.5 لاکھ کا مجمع ہوا کرتا تھا۔ 3.5 لاکھ کہنا آسان ہے، ہمارے ہاں تو 25,000 بندے بھی ہو جائے نا تو ہماری سیاسی جماعتیں کہتی ہیں بھئی 1 ملین ہو گیا۔ 3.5 لاکھ کہنا آسان ہے، کیا اللہ نے وہاں نورانیت رکھی ہوگی، کیا علم اور حکمت کا وہ مرکز تھا۔ ہمارے ایک استاد تھے، وہ سوویت یونین کے دور میں گئے، اور وہ خود بتاتے ہیں کہ جب ہم بخارا میں گئے تو ایسے لوگوں سے، عورتیں، بچے، ایسے لوگوں سے بھی ملاقات ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا سب سے بڑا عالم فلاں شخص ہے۔ پھر وہ ہم بچے یہاں لائے بھی الحمدللہ، 6 سینیا کے کچھ بچے آئے، اسی مدرسے میں ہمارے پاس پڑھ کے گئے، اب وہاں کام کر رہے ہیں الحمدللہ۔ تو سب سے بڑا عالم فلاں شخص ہے، اس عالم کے پاس چلے گئے اور بات کی تو کچھ بھی نہیں، بس تو کیسے عالم ہے؟ انہوں نے ہمیں کہا سب سے بڑا عالم یہ ہے، تو کیسے عالم بن گیا؟ کہنے لگا مسئلہ یہ ہے کہ مجھے سورہ فاتحہ آتی ہے، اس پورے علاقے میں کسی کو سورہ فاتحہ نہیں آتی۔ یہ ہے بخارا کی اس وقت کی حالت، جہاں بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے۔ فرمانے لگے کہ جی مجھے سورہ فاتحہ آتی ہے، اس لیے یہ سب۔ اب ہمارے تو الحمدللہ کراچی میں کسی بچے کو بھی روک لیں تو 10، اب تو ہماری حالت بگڑ گئی ہے، لیکن پھر بھی 10 میں سے 7 یا 6 تو سنا ہی دیں گے۔ وہاں کا سب سے بڑا عالم کون ہے؟ جس کو سورہ فاتحہ آتی ہو۔ اب تو حالات ماشاءاللہ بہت اچھے ہو گئے۔ تو ایسی بھی تبدیلیاں آ جاتی ہیں۔ بھائی یہ ایمان ہمارا محتاج نہیں ہے، یہ ایمان اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے کہ آپ اس کو دھتکارتے چلے جائیں، اس کو اپنی زندگی سے نکالتے چلے جائیں،
آپ اس کو اپنے دل سے نکالتے چلے جائیں، یہ پھر بھی آپ کے پیچھے پڑ جائے. بھائی اس کی حفاظت کرنا آپ کی اور میری ذمہ داری ہے. یہ تو اللہ کی وہ دولت ہے. آپ جتنی اس سے محبت کریں گے، آپ جتنی اس سے الفت اختیار کریں گے، آپ جتنا اس پر عمل کریں گے، یہ آپ کی زندگی میں اتنا زیادہ آئے گا. اور جتنا آپ اس سے دور ہونے کی کوشش کریں گے، پھر اس کو بھی ضرورت نہیں ہے. تو گناہوں کا جو سب سے بڑا وبال ہے وہ ہے اللہ کی ناراضگی. اور اللہ کی ناراضگی کا جو پہلا اثر انسان کے دل میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے. پھر حق کی بات، پھر حق کی بات، پھر نیکی کی بات، پھر محبت کی بات، پھر نبی کی بات صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اسے سمجھ میں نہیں آتی. آج ہمارے بہت سے دوست ایسے ہیں، جب اسے نیکی کی بات کرو کہتے ہیں سمجھ میں نہیں آتی، ہنستے ہیں. حالانکہ اپنے آپ کو مومن بھی کہتے ہیں، مسلمان بھی کہتے ہیں، سنتوں کا مذاق اڑاتے ہیں. یہ حالت ہماری کیوں تباہ ہو رہی ہے کہ ہم نے اپنی زندگی میں گناہوں کو نہیں چھوڑا، گناہوں کو معمولی سمجھا ہے. اور پھر اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہماری سب سے پہلے ہماری روحانی زندگی تباہ ہوئی. سب سے پہلے ہمارا ایمان کمزور ہوا، سب سے پہلے ہمارا دل کمزور ہوا. اور جب ہماری آخرت سے توجہ ہٹ گئی تو یہ نہیں ہے کہ ہماری دنیا بن گئی، ہماری دنیا بھی ان گناہوں نے تباہ کر دی. چلو یا تو آخرت، چلو اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے، یہ تو بہت گھٹیا ترین فیصلہ ہے کہ انسان آخرت کو چھوڑ کر دنیا کو اپنا لے. اس سے برا فیصلہ تو ہو نہیں سکتا. لیکن چلو آخرت تو ہم سے چھوٹی، دنیا تو بنتی. دنیا آخرت سے پہلے تباہ ہوئی ہے. کیوں؟ کہ اللہ کا فیصلہ ہے. اللہ فرماتے ہیں انسان جب تو گناہ کرتا ہے تو تیرے گناہوں کا وبال تجھے نہیں بلکہ اس پوری زمین پر پڑتا ہے. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، قرآن کی آیت ہے، اللہ کا فرمان ہے. اللہ فرماتے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے برے اعمال کی وجہ سے خشکی میں بھی فساد پھیل جاتا ہے اور سمندروں میں بھی فساد پھیل جاتا ہے. بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے. وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، فرمایا کوئی مصیبت ایسی نہیں ہے. ہاں بعض لوگوں پر امتحان آتے ہیں لیکن وہ اللہ والے ہوتے ہیں، تیرے اور میری طرح کے نہیں ہوتے. ہمارے اوپر تو مصیبتیں آتی ہیں، تکالیف آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں. مصیبت اور ابتلا میں کیا فرق ہے؟ ایک عالم نے بڑا اچھا نقطہ لکھا ہے. ابتلا وہ ہے، مصیبت وہ ہے جو آپ کو، ابتلا وہ ہے، امتحان وہ ہے جو آپ کے درجات کو مزید بڑھا دے اور تجھے اللہ کے مزید قریب کر دے. اور مصیبت وہ ہے جو تجھے اللہ سے اور دور کر دے. ہماری تو مصیبتیں ہیں. کہتے ہیں جی مولوی صاحب اتنی پریشانی میں تھا، میں اتنی پریشانی میں تھا تو میں تو نماز بھی چھوڑ گئی. اب یہ تو ابتلا تو نہیں ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی پریشانی میں آتی سب سے پہلے نماز. اور میری اور تیری پریشانی سب سے پہلے نماز چھوڑیں گے. حتیٰ کہ ہم نماز جنازہ کے لیے بھی جا رہے ہوتے ہیں، اپنے والد کو دفن کرنے کے لیے بھی جا رہے ہوتے ہیں تو 2-3 نمازیں تو ہماری چلی جاتی ہیں. حالانکہ وہ تو وقت یہ ہے کہ ہمیں زیادہ نمازوں میں آنا چاہیے. بھائی میں نے تو ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں یہاں باہر کھڑے رہیں گے. اب مسجدوں میں طریقہ یہ ہے کہ بھئی نماز کے لیے نماز جنازہ نماز کے بعد ہوگا. اب نماز جنازہ رکھا ہوا ہے، نماز ہو رہی ہے، وہ حضرات وہ باہر کھڑے ہیں. کبھی کبھی تو بلانا پڑتا ہے، بھئی بیٹا کون ہے، کس کی میت ہے، وہ جی باہر کھڑے ہیں، بلا کے لاتے ہیں. اللہ کے بندے تیری والد کا جنازہ پڑا ہوا ہے، تو نماز جنازہ لے کے آیا ہے،
اس دن بھی تجھے توفیق نہیں ہوئی کہ تو نماز پڑھ لے. اس سے بڑی تباہی اور بربادی کیا ہو سکتی ہے؟ نماز جنازہ بھی شاید میں اس لیے لے آیا کہ لوگ کہیں گے بیٹا ہے باپ کے جنازے میں نہیں آیا. اگر اللہ کے لیے ہوتا تو پہلی صف میں نظر آتا. کم سے کم اتنا اثر تو ہوتا, 4-5 دن تو نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا کہ میں نے اپنے والد کے لیے دعا کرنی ہے. حالت میری یہ ہے کہ یہاں جنازہ دفنایا, وہاں جا کے سو گیا. کہاں گئے جی بہت تھک گئے تھے. وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم. اللہ فرماتے ہیں یہ جو مصیبتیں تم پر آتی ہیں نا, فبما کسبت ایدیکم, تمہارے اعمال کا ہی نتیجہ ہے, تمہارے اعمال کا ہی نتیجہ ہے. تو یہ نہیں ہوا کہ گناہ ہم نے اختیار کر لیے تو اللہ کی ناراضگی صرف آخرت میں آئے گی. آخرت تو جب آئے گی سب سے پہلے ہماری دنیا تباہ ہوئی, اور جس کام کا ہم سب سے زیادہ ہمیں فکر ہے وہ ہے ہمارا رزق. ہاں, ہم میں سے ہر دوسرا آدمی کو یہ فکر ہے جی تجارت اچھی نہیں رہی, کھانا پینا اچھا نہیں ہے. جی پہلے بہت حالات اچھے تھے مولوی صاحب, ایک ہی باپ تھا, ہم 7 بھائی تھے 6 بھائی تھے, وہ باپ کی آمدنی کافی ہو جاتی تھی. آج تو میرے 2 بچے ہیں, میں گزارا نہیں کر پا رہا ہوں. یہ کہانیاں ہیں ہماری. سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں, فرمایا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان العبد لیحرم الرزق, فرمایا انسان کو رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے من عمل, اس گناہ کی وجہ سے جو گناہ اس نے کیا ہوتا ہے. تو بھائی سود تو نے لیا, سود میں نے لیا اس لیے کہ میری دنیا بن جائے, آخرت تو تباہ کی. سب سے پہلا وبال اپنی دنیا کو بھی تباہ کر لیا. ان العبد لا يحرم الرزق, انسان کے رزق کی محرومی کا یا انسان کے رزق میں کمی کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ وہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے, اور اللہ اسے یہ نہیں ہے کہ اللہ کوئی انتقام لیتے ہیں, نعوذ باللہ, اللہ کوئی اس کے ساتھ برا کرتے ہیں یا جیسے کو تیسا یہ میں اور آپ کرتے ہیں. اللہ ہمیں پھر بھی سمجھانا چاہتے ہیں, اے انسان جس رزق کے لیے تو نے اپنی آخرت تباہ کی وہ رزق بھی ان چیزوں سے نہیں آتا, وہ رزق بھی میں دیتا ہوں. ابھی بھی وقت ہے. وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر, فرمایا بہت سے پھر بھی چھوڑ دیتا ہوں. ہر گناہ پر اگر وبال آنا پڑے, ہر گناہ کی ایک مصیبت تم پر نازل ہونے لگے تو فرمایا پھر تو تمہاری زندگی بالکل تباہ ہو جائے. تو اللہ دنیا میں یہ تباہی اور بربادی اس لیے نہیں دیتے کہ اللہ کوئی ہم سے ناراض ہیں یا اللہ ہمیں تباہ کرنا چاہتے ہیں. تباہ تو ہم خود کر رہے ہیں, اللہ تو یہ کس لیے کرتے ہیں؟ فرمایا لیذیقہم بعض الذی عملوا, تاکہ بعض اعمال کا نتیجہ جب انسان دیکھ لے, اگر وہ مسلمان ہے, لعلہم یرجعون, تو توبہ اور استغفار کر لے, سدھر جائے. اللہ پھر بھی ہمیں سدھارنے کے لیے, ہمیں بتلانے کے لیے, ہماری دنیا اور آخرت کو تباہی سے اور بربادی سے بچانے کے لیے ہم پر مصیبتوں اور ابتلا کو نازل فرماتے ہیں, تاکہ توبہ اور تائب ہو کر انسان دنیا تو جیسے تیسے گزار لے گا, لیکن توبہ اور تائب ہو کر انسان اپنی بقیہ زندگی اور اخروی زندگی جو ہمارا معیار ہے اسے بچا لے. تو یہ گناہ اتنی زیادہ خطرناک چیز ہے, اتنی بڑی بربادی ہے, اس سے نہ آخرت بچتی ہے نہ دنیا بچتی ہے, نہ آخرت سنور سکتی ہے نہ دنیا سنور سکتی ہے. تو جو بھی گناہ ہو, چھوٹے سے چھوٹا گناہ ہو, ابتدا تو کیجئے. ابتدا ہر شخص عہد کر لے کہ جی میں نے گناہ کو چھوڑنا ہے. ٹھیک ہے, بڑا گناہ مجھ سے نہیں چھوڑا جا رہا, چھوٹے چھوٹے اسٹیپ سے, چھوٹے چھوٹے عمل سے جو گناہ آپ, یہ تو فضول کا گناہ ہے, اسے چھوڑ دیجئے. پھر دوسرا, پھر تیسرا, پھر چوتھا. جب آپ ارادہ
کریں گے اے اللہ میں گناہوں کو چھوڑنا چاہتا ہوں، تو پھر آپ دیکھیں گے کہ گناہ اس طرح سے آپ کی زندگی سے غائب ہو گئے جس طرح وہ کبھی آپ کی زندگی میں تھے ہی نہیں۔ لیکن ارادہ اور نیت کرنا میرا اور آپ کا کام ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔